أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون في الصغر الذي يلي إبليس وعفاريته. آج کی سیمینار کا موضوع سخن استاد عظیم کار علامہ شیخ محسن علی نجفی، محسن ملت کی خدمات اور ان کی وہ تمام کاوشیں جو انہوں نے اپنی نورانی حیات میں اپنی قوم اور ملت کے لیے کیں، اور اس کے لیے میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اس دور کی ایک عظیم ترین شخصیت کی شاگردی اور ان کے ایک ادنا سے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ آج کے سیمینار میں مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا۔ محسن ملت شیخ محسن علی نجفی اپنی ذات میں ایک مکمل کائنات تھے کہ جس کائنات کے ہر گوشے میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ انسان ان کی زندگی کے تقریباً ہر گوشے سے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی ایسا نورانی وظیفہ ان سے لے لیتا ہے انسان زندگی کے اعمال میں کہ جس سے انسان کی اپنی زندگی سنور سکتی ہے۔ آج ان کی زندگی کے بہت سارے موضوعات میں سے جو ڈسکس ہونے چاہیے انشاءاللہ بعد میں آ کے علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن جس گوشے کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قوم اور ملت اور مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرنے کے لیے جو تبلیغی خدمات انجام دیں، اور بالخصوص تشیع کے درمیان میں اٹھنے والے وہ فتنے جو تشیع کی مضبوط جڑوں کو کمزور کر سکتے تھے، انہیں دور کرنے کے لیے اور مکتب کو پروان چڑھانے کے لیے اور اعتقادی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے اعمال انجام دیے اور کون سے ایسے وظیفے انہوں نے انجام دیے اور کون کون سے ایسے کام تھے جو سوسائٹی کے اندر انہوں نے رائج کیے تاکہ مکتب اہل بیت کی جڑوں کو کمزور کرنے والوں کے تمام ہتھ کنڈوں کو وہیں پر روک دیا جائے۔ اور اس کے لیے میں خود عینی شاہد ہوں، شیخ محسن علی نجفی صاحب کی اپنی زندگی کے اندر مجھے کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آتا جب اس انسان کو فکر نہ ہو، اس انسان کے دل میں درد نہ ہو اپنے قوم کا، اپنے قوم کے افراد کا اور اپنے مکتب اہل بیت کا، کہ جوں حالات خراب ہو رہے تھے اسی طرح ان کی شخصیت کے اندر ہمیں اضطراب نظر آ رہا تھا کہ میں کیسے ان حالات کو درست کروں۔ وہ قرآن مجید کے اندر ہے نا آیت کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اے رسول ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ گویا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس خوف سے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت کی طرف آتے۔ کیا تھا؟ وہ درد دل تھا، لعلک باخع علی نفسک، وہ درد دل تھا ان کے دل کا۔ ان کو ایک ان کی ذات کے اندر ایک ایسا اضطراب نظر آتا تھا کہ ہر وقت انہیں فکر ہوتی تھی کہ تشیع کی جڑوں کو کمزور کرنے والوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ بخدا میں ان تمام محفلوں میں جن میں انہوں نے دعوت دی اور میں موجود تھا، اور ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے جو اعمال انجام دیے اور معاشرے میں جو کام کیا، میں خود عینی شاہد ہوں کہ واللہ بخدا للہیت کا درس دیتے ہوئے ہر انسان کو دیکھا ہے
لیکن جس گلشن کی ہر کلی میں للہیت نظر آتی ہے وہ فقط ہمیں اپنی نظروں میں محسن ملت نظر آئے، کہ جب بھی انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کوئی ایسی مشکل پیش آئی کہ جس کے اندر ضروری تھا کہ علماء اپنا کردار انجام دیں اور علماء جو ہے اپنی کاوشیں پیش کریں، تو شیخ محسن نے فوراً ہمیں جو اس وقت وہاں کے طلاب تھے ہمیں بلا کے ہماری میٹنگ ہوتی اور ایک راہ عمل طے پاتا کہ ہم نے نیکسٹ اس چیز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور للہیت کے ساتھ تک۔ اور یہ کیوں؟ یہ شیخ محسن النجفی اپنا وظیفہ انجام دے رہے تھے، یہ وہ وظیفہ جو ائمہ طاہرین کی طرف سے ہر دور کے عالم کے ذمے پر ہے۔ وہ روایت میں پڑھ رہا تھا آج صبح احتجاج تبرسی کے اندر، وہ روایت موجود ہے جو میں نے سرنامہ کلام بھی قرار دیا اسی کو، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر الذی یلی ابلیس و عفاریتہ۔ توجہ کیجئے اس جملے پر، امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ علماء اس بارڈر اور اس سرحد پہ کھڑے ہیں جہاں سے ابلیس اور اس کے لشکر کے لوگ تشیع پہ حملہ آور ہو سکے۔ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ امام کی نظر میں ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام یہی بیان کر رہے ہیں کہ علماء شیعتنا، ہمارے شیعہ کے علماء، مرابطون فی الصغر الذی ابلیس و عفاریتہ، وہ اس بارڈر کے سپاہی ہیں، اس سرحد پہ کھڑے ہیں جہاں سے ابلیس اپنے تمام تر لشکر کے ساتھ تشیع کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اچھا، ان علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سرحد پہ کھڑے ہو کے ان تمام حملوں کو روکتے ہیں، ان تمام چالوں کو وہیں پر فنا کرتے ہیں کہ جو ہمارے کمزور شیعوں کے اوپر کرنے کے لیے ابلیس اور اس کے لشکر نے تیاری کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ بارڈر پر کھڑا سپاہی، وہ عالم دین، ان کی چالوں کا اس طرح مقابلہ کرتا ہے کہ ہمارے مکتب کے ضعیف شیعہ اس جال میں نہیں پھنستے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جا پڑھ کر امام نے فرمایا کہ جو اس منصب پر فائز ہے نا، جو میدان میں جہاد کرنے والے ہیں، روم اور ترک کے میدانوں میں جو جنگ کر کے لوگوں کی جانیں بچانے والے ہیں، ان کے ہزار ہزار جہادوں سے بڑا جہاد ہے اس عالم کا جو سرحد پہ کھڑا ہو کے مکتب تشیع کی نظریاتی سرحدوں کی محافظت کر رہا ہو۔ امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اور روم اور ترک کے ان سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ایک بندہ جنگ کر رہا ہے، اس کی ہزار جنگوں سے زیادہ اس لیے ہے اس کا کام افضل کیونکہ وہ لوگ جہاد کر کے لوگوں کے بدنوں کو بچا رہے ہیں اور یہ جہاد کر کے لوگوں کی روحوں کو بچا رہے ہیں، ارواح کو فنا ہونے سے بچا رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں اسی کام کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے ہر وقت اس کا درد دل یہی ہوتا ہے کہ میں مکتب اہل بیت کے لیے کون سا ایسا کام کروں کہ اس مکتب تشیع کو مزید ترقی مل سکے۔ اور وہ درد شیخ صاحب کی زندگی میں ہم نے محسوس کیا۔ جب بھی کوئی ایسی سازش تشیع کے خلاف اٹھائی گئی تو محسن ملت نے اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کر کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ممبر کے اوپر سے خرافات بیان ہو رہی تھیں اور ہمارے مکتب کا افتخار ہے عقیدہ توحید۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا اس کے ساتھ ہمارا فرق کس بات پہ ہوتا ہے؟ نظریہ امامت اور خلافت میں۔ یہی بیان کیا گیا معاشرے میں کہ ہمارا شیعان حیدر کرار کا غیر شیعہ کے ساتھ جو مین ڈیفرنس اور فرق ہے وہ نظریہ امامت اور خلافت ہے۔ لیکن میں جا بجا کہتا ہوں کہ مکتب تشیع کا دوسروں کے ساتھ امتیاز کا پہلا زینہ عقیدہ توحید ہے۔
جو توحید ہمیں قرآن نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ سے ہمیں ملی ہے، بخدا اس کائنات کے کسی مکتب کے پاس ایسی خالص توحید موجود نہیں۔ تو جب تشیع کی اس عظیم ترین نعمت جو ہمارے پاس موجود تھی، جب توحید پہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ہمارے اسی ممبر کے اوپر کچھ غیر ذمہ دار افراد نے اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں کے اندر، اپنے خطابات میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جو مکتب تشیع کا نظریہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں، صلاحیت تو دور کی بات، بلکہ وہ ہمارے روشن چہرے کو داغدار کر رہی تھی، تو محسن ملت اٹھے، اپنے شاگردوں کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ وہ ساری چیزیں اکٹھی کرو جو اس وقت دشمن استعمال کر کے تشیع کا چہرہ مس کر رہا ہے۔ ہمارے ہی خطیبوں کی تقاریر اٹھائی جاتی ہیں اور وہی کلپ نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں، اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ پہلا ٹارگٹ تمہارا کیا ہے؟ ان تمام ذرائع کو اکٹھا کرو جو دشمن استعمال کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ وہ سارے کلپ اکٹھے کیے جو ہمارے تشیع کے اندر کلپ چل رہے تھے، خطباء کی، واعظین کے، ان سب کلپس کو اکٹھا کیا گیا۔ جب ایک پورا ایک بنڈل، ایک فائل ہماری تیار ہوگی، پھر اگلی میٹنگ میں شیخ صاحب کے سامنے گئے اور شیخ صاحب نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی اور باخدا وہ ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے یہ شخصیت بجھتی جا رہی ہے، ان کی ان باتوں کو سن کر کہ جو مکتب اہل بیت کی ترجمانی نہیں کر رہی تھیں۔ شیخ صاحب نے ان جملوں کو سنا اور اس کے بعد اگلا لاہ عمل دیا، اور لاہ عمل یہ تھا کہ آپ نے ان تقریروں کا اور ان خرافات کا جواب احادیث سے نہیں دینا۔ یہ بڑی ان کی باریک بات تھی۔ جب ہم نے وجہ پوچھی کہ جب یہ چیز بیان کریں تو اس کے جواب میں ہم حدیث بھی تو پیش کر سکتے ہیں، تو شیخ صاحب نے کہا تم ایک حدیث بیان کرو گے، وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 10 حدیث اس کے مقابلے میں لے آئیں گے، کیا جواب دو گے؟ پھر تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور چلتا رہے گا، پھر ہم کیا کریں؟ شیخ صاحب نے کہا اس کا جواب فقط قرآن مجید سے دو، کیونکہ قرآن کا رد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی خطیب کہہ رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جو کسی کو پیدا کر سکتی ہے، تو اس کا جواب قرآن کی آیت سب سے بہترین دلیل ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانے گا تو قرآن کی اس آیت کا منکر ہوگا۔ تو تم نے جواب صرف قرآن کی آیت سے دینا ہے۔ ہم نے پھر اس ایک ایک کلپ کو اکٹھا کر کے اس کا جواب قرآن کی آیت سے دے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں میں اویئرنس آئی اور انہیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو ہمارے سامنے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں یہ تشیع کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ تشیع کا چہرہ اور حوالہ کوئی اور ہستیاں ہیں، کوئی اور شخصیات ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھ کر پورے مکتب تشیع کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لوگوں جانا اور غلط فہمیاں دور ہوئیں، اور انہی ایام کے اندر ایک کلپ میرے سامنے آیا۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں للہیت بیان کرنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن جس شخصیت کے ہر عمل میں للہیت نظر آتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی تک جس شخصیت کو دیکھا ہے وہ محسن ملت ہے۔ ایک دن میں لیپ ٹاپ لیا، اٹھایا، سید عسکر نقوی صاحب جو میرے رفیق بھی تھے، دفتر ہمارا اکٹھا تھا، جو ہم جتنا ہم یہ ورک کر رہے تھے اکٹھے، شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کلپ شیخ صاحب کو دکھایا، توجہ کیجیے گا۔ اب جب شیخ صاحب نے وہ کلپ سنا تو شیخ صاحب نے کہا اس کا جواب دو۔ ہم نے کہا شیخ صاحب یہ جواب تو ہم دیں گے، ضرور دینا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس پہ جواب ہم اپلوڈ کریں گے، کیونکہ اس نے جو بات کی ہے یہ تشیع کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگلی بات سنیے گا۔ تو ہم نے کہا کہ آغا صاحب ابھی چند ہفتے پہلے یہ خطیب دنیا سے چلا چکا، یہ فوت ہو گیا، یہ مر گیا ہے۔ یہ بات سنی، بخدا میں اس وقت کھڑا ہوں، شیخ صاحب کی آنکھوں سے گویا آنسو نکل آئے اور ایک جملہ کہا،
ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ شیخ صاحب نے کہا ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے، یہ بیچارہ اسی عقیدے کے ساتھ چلا گیا، ہم نے تو کلپ اس لیے اپلوڈ کرنا تھا تاکہ یہ اس بندے تک پہنچتا اور یہ توبہ کر کے جاتا، لیکن اسی نظریے کے ساتھ چلا گیا۔ پھر شیخ صاحب نے منع کیا، اس کا کلپ دوبارہ اپلوڈ مت کرنا۔ اس بات پہ غور کیجیے، آج کے زمانے میں لوگ ویورشپ کے لیے اور اپنی وہ پاپولیرٹی کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے کہا کہ اب یہ بندہ دنیا میں نہیں رہا، اس کا یہ کلپ تم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے لوگوں کے لیے اپلوڈ نہیں کرنا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا یہ قرآن کی آیت کے ذریعے جواب اس خطیب تک پہنچتا اور یہ توبہ کر کے جاتا، لیکن اب یہ جا چکا ہے۔ اور وہ جملہ آج بھی میری کانوں میں گونجتا ہے، ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے۔ یہ کیا ہے؟ للہیت، ایک عملی زندگی کے اندر للہیت کے، جس کے اندر شیخ صاحب نے ہمیں یہ درس دیا کہ تم نے کام لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، تم نے کام خدا کے لیے کرنا ہے۔ اور یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ فکر تھی کہ جس کو لے کے ہم آگے چلے، اور خدا کی ذات نے ہمیں ہر میدان میں کامیابیاں عطا کی۔ اور جس وقت ہم ایک کیس ہوا تھا، تقریباً 2 سے 2.5 سال میں خود ان کیسز کے اندر انوالو رہا، شیخ صاحب ان کو ہینڈل کر رہے تھے۔ کچھ ایسے خطیب بھی تھے کہ جن کے خلاف یہاں آپ کی جامعہ کے اندر سے بھی بہت ساری کاوشیں کی گئیں، اور وہ جو علمی ذمہ داریاں تھیں، کلپس کو نکالنا یا جواب دینا، وہ میرے ذمہ تھی۔ اس وقت ان کے خلاف کیس لڑے گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ دوبارہ ممبر پر نظر نہیں آئے۔ ہمیشہ کے لیے ممبر کو اس بندے سے پاک کر دیا۔ اور کچھ تو ایسے تھے جو خود ہی ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب ان کے مقابلے میں بھی جانا تھا لاہور میں، تو شیخ صاحب نے اپنے پاس بلایا اور نصیحت کی کہ ہم نے جو اس کے خلاف کیس کیا ہوا ہے نا، وہ کیس اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے واہ واہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش کرو جب اس کے سامنے بیٹھو تو ایسے گفتگو کرو کہ ہو سکتا ہے وہ شخص بھٹکا ہوا ہو، اسے قرآن سناؤ، ہو سکتا ہے ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ تو تمہارا معیار وہاں پر بھی جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہاں عدالت میں جاؤ گے تو تمہارا مقصد یہ نہیں کہ اسے ہرانا ہے، تمہاری جیت اس میں ہوگی کہ اسے سمجھا کے آؤ کہ تم نے جو بیان کیا ہے وہ مکتب تشیع کا نظریہ نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہوا، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو چیزیں میں نے ممبر پر بیان کی ہیں مجھے عدالت میں پیش کیا جائے، میں کتابوں سے ثابت کروں گا، علماء کو میرے سامنے پیش کرے، میں جواب دوں گا۔ اور جب ہم وہاں پر گئے، چند طلاب شیخ صاحب نے بھیجے جن میں سے میں بھی تھا، تو 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی، اور ایس ایس پی نے آخر میں کہا تھا کہ جناب آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا تھا 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم اپنے ساتھ صرف قرآن لے کے گئے تھے، اور قرآن کے اندر سے وہ آیات جو شیخ صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر جن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بالکل واضح الفاظ میں تشیع کا نظریہ بیان کیا ہے، ہم نے وہی آیات پڑھ کے اس دفتر کے اندر سنائی ایس ایس پی کو کہ ہمارا موقف قرآن کے مطابق ہے۔ اگر یہ اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: علماء شيعتنا مرابطون فی الصغر الذی یلی ابلیس و عفاریتہ۔ آج کی سیمینار کا موضوع سخن استاد عظیم کار علامہ شیخ محسن علی نجفی، محسن ملت کی خدمات اور ان کی وہ تمام کاوشیں جو انہوں نے اپنی نورانی حیات میں اپنی قوم اور ملت کے لیے کیں، اور اس کے لیے میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں کہ مجھے اس دور کی ایک عظیم ترین شخصیت کی
شاگردی اور ان کے ایک ادنا سے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ آج کے سیمینار میں مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا۔ محسن ملت شیخ محسن علی نجفی اپنی ذات میں ایک مکمل کائنات تھے کہ جس کائنات کے ہر گوشے میں انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ انسان ان کی زندگی کے تقریباً ہر گوشے سے کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی ایسا نورانی وظیفہ ان سے لے لیتا ہے انسان زندگی کے اعمال میں کہ جس سے انسان کی اپنی زندگی سنور سکتی ہے۔ آج ان کی زندگی کے بہت سارے موضوعات میں سے جو ڈسکس ہونے چاہیے انشاءاللہ بعد میں آ کے علماء کرام آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن جس گوشے کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی قوم اور ملت اور مکتب اہل بیت کی ترجمانی کرنے کے لیے جو تبلیغی خدمات انجام دیں، اور بالخصوص تشیع کے درمیان میں اٹھنے والے وہ فتنے جو تشیع کی مضبوط جڑوں کو کمزور کر سکتے تھے، انہیں دور کرنے کے لیے اور مکتب کو پروان چڑھانے کے لیے اور اعتقادی بنیادوں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے ایسے اعمال انجام دیے اور کون سے ایسے وظیفے انہوں نے انجام دیے اور کون کون سے ایسے کام تھے جو سوسائٹی کے اندر انہوں نے رائج کیے تاکہ مکتب اہل بیت کی جڑوں کو کمزور کرنے والوں کے تمام ہتھ کنڈوں کو وہیں پر روک دیا جائے۔ اور اس کے لیے میں خود عینی شاہد ہوں، شیخ محسن علی نجفی صاحب کی اپنی زندگی کے اندر مجھے کوئی ایسا لمحہ نظر نہیں آتا جب اس انسان کو فکر نہ ہو، اس انسان کے دل میں درد نہ ہو اپنے قوم کا، اپنے قوم کے افراد کا اور اپنے مکتب اہل بیت کا، کہ جوں حالات خراب ہو رہے تھے اسی طرح ان کی شخصیت کے اندر ہمیں اضطراب نظر آ رہا تھا کہ میں کیسے ان حالات کو درست کروں۔ وہ قرآن مجید کے اندر ہم آیت کہ جس میں خداوند متعال نے فرمایا کہ اے رسول ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ گویا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اس خوف سے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ہدایت کی طرف آتے۔ کیا تھا؟ وہ درد دل تھا، لعلک باخع علی نفسک، وہ درد دل تھا ان کے دل کا، ان کو ان کی ذات کے اندر ایک ایسا اضطراب نظر آتا تھا کہ ہر وقت انہیں فکر ہوتی تھی کہ تشیع کی جڑوں کو کمزور کرنے والوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا۔ بخدا میں ان تمام محفلوں میں جن میں انہوں نے دعوت دی اور میں موجود تھا، اور ان کی ہدایات کے مطابق ہم نے جو اعمال انجام دیے اور معاشرے میں جو کام کیا، میں خود عینی شاہد ہوں کہ واللہ بخدا للہیت کا درس دیتے ہوئے ہر انسان کو دیکھا ہے، لیکن جس گلشن کی ہر کلی میں للہیت نظر آتی ہے وہ فقط ہمیں اپنی نظروں میں محسن ملت نظر آئے۔ کہ جب بھی انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلایا اور کوئی ایسی مشکل پیش آئی کہ جس کے اندر ضروری تھا کہ علماء اپنا کردار انجام دیں، علماء جو ہے اپنی کاوشیں پیش کریں، تو شیخ محسن نے فوراً ہمیں جو اس وقت وہاں کے طلاب تھے ہمیں بلا کے ہماری میٹنگ ہوتی اور ایک راہ عمل طے پاتا کہ ہم نے نیکسٹ اس چیز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اور للہیت کے ساتھ تک۔ اور یہ کیوں؟ یہ شیخ محسن علی نجفی اپنا وظیفہ انجام دے رہے تھے، یہ وہ وظیفہ جو ائمہ طاہرین کی طرف سے ہر دور کے عالم کے ذمے پر ہے۔ وہ روایت میں پڑھ رہا تھا آج صبح احتجاج تبرسی کے اندر، وہ روایت موجود ہے جو میں نے سرنامہ کلام بھی قرار دیا اسی کو، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر الذی یلی ابلیس و عفاریتہ۔ توجہ کیجئے گا اس جملے پر،
امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ علماء اس بارڈر اور اس سرحد پہ کھڑے ہیں جہاں سے ابلیس اور اس کے لشکر کے لوگ تشیع پہ حملہ آور ہو سکے۔ یہ بہت بڑا منصب ہے۔ امام کی نظر میں ایک عالم دین کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام یہی بیان کر رہے ہیں کہ علماء شیعتنا، ہمارے شیعہ کے علماء، مرابطون فی الصدر الذی ابلیس و افاریتہ، وہ اس بارڈر کے سپاہی ہیں، اس سرحد پہ کھڑے ہیں جہاں سے ابلیس اپنے تمام تر لشکر کے ساتھ تشیع کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ اچھا، ان علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، وہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اس سرحد پہ کھڑے ہو کے ان تمام حملوں کو روکتے ہیں، ان تمام چالوں کو وہیں پر فنا کرتے ہیں کہ جو ہمارے کمزور شیعوں کے اوپر کرنے کے لیے ابلیس اور اس کے لشکر نے تیاری کی ہوتی ہے۔ وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، لیکن وہ بارڈر پر کھڑا سپاہی، وہ عالم دین، ان کی چالوں کا اس طرح مقابلہ کرتا ہے کہ ہمارے مکتب کے ضعیف شیعہ اس جال میں نہیں پھنستے اور وہ کامیابی کے ساتھ اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے جا پڑھ کر امام نے فرمایا کہ جو اس منصب پر فائز ہے نا، جو میدان میں جہاد کرنے والے ہیں، روم اور ترک کے میدانوں میں جو جنگ کر کے لوگوں کی جانیں بچانے والے ہیں، ان کے ہزار ہزار جہادوں سے بڑا جہاد ہے اس عالم کا جو سرحد پہ کھڑا ہو کے مکتب تشیع کی نظریاتی سرحدوں کی محافظت کر رہا ہو۔ امام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے، یہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے اور روم اور ترک کے ان سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ایک بندہ جنگ کر رہا ہے، اس کی ہزار جنگوں سے زیادہ اس لیے ہے اس کا کام افضل کیونکہ وہ لوگ جہاد کر کے لوگوں کے بدنوں کو بچا رہے ہیں اور یہ جہاد کر کے لوگوں کی روحوں کو بچا رہے ہیں، ارواح کو فنا ہونے سے بچا رہے ہیں، اور ان کی زندگیاں اسی کام کے لیے مختص ہوتی ہیں۔ جو عالم ربانی ہوتا ہے ہر وقت اس کا درد دل یہی ہوتا ہے کہ میں مکتب اہل بیت کے لیے کون سا ایسا کام کروں کہ اس مکتب تشیع کو مزید ترقی مل سکے۔ اور وہ درد شیخ صاحب کی زندگی میں ہم نے محسوس کیا۔ جب بھی کوئی ایسی سازش تشیع کے خلاف اٹھائی گئی تو محسن ملت نے اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کر کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ممبر کے اوپر سے خرافات بیان ہو رہی تھیں اور ہمارے مکتب کا افتخار ہے عقیدہ توحید۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا اس کے ساتھ ہمارا فرق کس بات پہ ہوتا ہے؟ نظریہ امامت اور خلافت میں۔ یہی بیان کیا گیا معاشرے میں کہ ہمارا شیعان حیدر کرار کا غیر شیعہ کے ساتھ جو مین ڈیفرنس اور فرق ہے وہ نظریہ امامت اور خلافت ہے۔ لیکن میں جا بجا کہتا ہوں کہ مکتب تشیع کا دوسروں کے ساتھ امتیاز کا پہلا زینہ عقیدہ توحید ہے، جو توحید ہمیں قرآن نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ سے ہمیں ملی ہے۔ بخدا اس کائنات کے کسی مکتب کے پاس ایسی خالص توحید موجود نہیں۔ تو جب تشیع کی اس عظیم ترین نعمت جو ہمارے پاس موجود تھی، جب توحید پہ حملے ہونا شروع ہوئے اور ہمارے اسی ممبر کے اوپر کچھ غیر ذمہ دار افراد نے اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں کے اندر، اپنے خطابات میں کچھ ایسی چیزیں بیان کی جو مکتب تشیع کا نظریہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھیں، صلاحیت تو دور کی بات بلکہ وہ ہمارے روشن چہرے کو داغدار کر رہی تھی، تو محسن ملت اٹھے، اپنے شاگردوں کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کہ وہ ساری چیزیں اکٹھی کرو جو اس وقت دشمن استعمال کر کے تشیع کا چہرہ مس کر رہا ہے۔ ہمارے ہی خطیبوں کی تقاریر اٹھائی جاتی ہیں اور وہی کلپ نکال کے سوشل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں، اور غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ پہلا ٹارگٹ تمہارا کیا ہے؟ ان تمام ذرائع کو اکٹھا کرو جو دشمن استعمال کر رہا ہے۔
تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ وہ سارے کلپ اکٹھے کیے جو ہمارے تشیع کے اندر کلپ چل رہے تھے خطباء کی فائزین کے، ان سب کلپس کو اکٹھا کیا گیا۔ جب ایک پورا ایک بنڈل ایک فائل ہماری تیار ہوگی، پھر اگلی میٹنگ میں شیخ صاحب کے سامنے گئے اور شیخ صاحب نے وہ ساری ویڈیوز دیکھی اور باخدا وہ ایک ایک ویڈیو کو دیکھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ جیسے یہ شخصیت بجھتی جا رہی ہے۔ ان کی ان باتوں کو سن کر کہ جو مکتب اہل بیت کی ترجمانی نہیں کر رہی تھی، شیخ صاحب نے ان جملوں کو سنا اور اس کے بعد اگلا لاہ عمل دیا، اور لاہ عمل یہ تھا کہ آپ نے ان تقریروں کا اور ان خرافات کا جواب احادیث سے نہیں دینا۔ یہ بڑی ان کی باریک بات تھی۔ جب ہم نے وجہ پوچھی کہ جب یہ چیز بیان کریں تو اس کے جواب میں ہم حدیث بھی تو پیش کر سکتے ہیں، تو شیخ صاحب نے کہا تم ایک حدیث بیان کرو گے، وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے 10 حدیث اس کے مقابلے میں لے آئیں کہ کیا جواب دو گے؟ پھر تو یہ سلسلہ نہیں رکے گا اور چلتا رہے گا، پھر ہم کیا کریں؟ شیخ صاحب نے کہا اس کا جواب فقط قرآن مجید سے دو، کیونکہ قرآن کا رد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور کوئی خطیب کہہ رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہستی ہے جو کسی کو پیدا کر سکتی ہے، تو اس کا جواب قرآن کی آیت سب سے بہترین دلیل ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر شے کا خالق اللہ ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانے گا تو قرآن کی اس آیت کا منکر ہوگا۔ تو تم نے جواب صرف قرآن کی آیت سے دینا ہے۔ ہم نے پھر اس ایک ایک کلپ کو اکٹھا کر کے اس کا جواب قرآن کی آیت سے دے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کیا، اور الحمدللہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں میں اویئرنس آئی اور انہیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ جو ہمارے سامنے لوگ پیش کیے جا رہے ہیں یہ تشیع کا چہرہ نہیں ہے، بلکہ تشیع کا چہرہ اور حوالہ کوئی اور ہستیاں ہیں، کوئی اور شخصیات ہیں جو اداروں کے اندر بیٹھ کر پورے مکتب تشیع کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لوگوں جانا اور غلط فہمیاں دور ہوئی، اور انہی ایام کے اندر ایک کلپ میرے سامنے آیا۔ یہ بات توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں للہیت بیان کرنے والے ہزاروں لوگ ہوں گے، لیکن جس شخصیت کے ہر عمل میں للہیت نظر آتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ابھی تک جس شخصیت کو دیکھا ہے وہ محسن ملت ہے۔ ایک دن میں لیپ ٹاپ لیا، اٹھایا، سید عسکر نقوی صاحب جو میرے رفیق بھی تھے، دفتر ہمارا اکٹھا تھا، جو جتنا ہم یہ ورک کر رہے تھے اکٹھے، شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ کلپ شیخ صاحب کو دکھایا، توجہ کیجئے گا۔ اب جب شیخ صاحب نے وہ کلپ سنا تو شیخ صاحب نے کہا اس کا جواب دو۔ ہم نے کہا شیخ صاحب یہ جواب تو ہم دیں گے، ضرور دینا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ اس پہ جواب ہم اپلوڈ کریں گے، کیونکہ اس نے جو بات کی ہے یہ تشیع کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگلی بات سنیے گا۔ تو ہم نے کہا کہ آغا صاحب ابھی چند ہفتے پہلے یہ خطیب دنیا سے چلا چکا، یہ فوت ہو گیا، یہ مر گیا ہے۔ یہ بات سنی بخدا میں اس وقت کھڑا ہوں، شیخ صاحب کی آنکھوں سے گویا آنسو نکل آئے اور ایک جملہ کہا، ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا۔ شیخ صاحب نے کہا ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے، یہ بیچارہ اسی عقیدے کے ساتھ چلا گیا، ہم نے تو کلپ اس لیے اپلوڈ کرنا تھا تاکہ یہ اس بندے تک پہنچتا اور یہ توبہ کر کے جاتا، لیکن اسی نظریے کے ساتھ چلا گیا۔ پھر شیخ صاحب نے منع کیا اس کا کلپ دوبارہ اپلوڈ مت کرنا۔ اس بات پہ غور کیجیے، آج کے زمانے میں لوگ ویورشپ کے لیے اور اپنی وہ پاپولیرٹی کے لیے ہر قدم اٹھاتے ہیں، لیکن شیخ صاحب نے کہا کہ اب یہ بندہ دنیا میں نہیں رہا، اس کا یہ کلپ تم نے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے لوگوں کے لیے اپلوڈ نہیں کرنا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا یہ قرآن کی آیت کے ذریعے جواب اس خطیب تک پہنچتا اور یہ توبہ کر کے جاتا، لیکن اب یہ جا چکا ہے۔ اور وہ جملہ آج بھی میری کانوں میں گونجتا ہے، ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے۔ یہ کیا ہے؟ للہیت، ایک عملی زندگی کے اندر للہیت کے، جس کے اندر شیخ صاحب نے ہمیں یہ درس دیا کہ تم نے کام لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، تم نے کام خدا کے لیے کرنا ہے۔
اور یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ فکر تھی کہ جس کو لے کے ہم آگے چلے، اور خدا کی ذات نے ہمیں ہر میدان میں کامیابیاں عطا کی۔ اور جس وقت ہم ایک کیس ہوا تھا، تقریباً 2 سے 2.5 سال میں خود ان کیسز کے اندر انوالو رہا، شیخ صاحب ان کو ہینڈل کر رہے تھے۔ کچھ ایسے خطیب بھی تھے کہ جن کے خلاف یہاں آپ کی جامعہ کے اندر سے بھی بہت ساری کاوشیں کی گئیں، اور وہ جو علمی ذمہ داریاں تھیں، گریپس کو نکالنا یا جواب دینا، وہ میرے ذمہ تھی۔ اس وقت ان کے خلاف کیس لڑے گئے، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ دوبارہ ممبر پر نظر نہیں آئے۔ ہمیشہ کے لیے ممبر کو اس بندے سے پاک کر دیا۔ اور کچھ تو ایسے تھے جو خود ہی ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب ان کے مقابلے میں بھی جانا تھا لاہور میں، تو شیخ صاحب نے اپنے پاس بلایا اور نصیحت کی کہ ہم نے جو اس کے خلاف کیس کیا ہوا ہے نا، وہ کیس اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر سے واہ واہ کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش کرو جب اس کے سامنے بیٹھو تو ایسے گفتگو کرو کہ ہو سکتا ہے وہ شخص بھٹکا ہوا ہو، اسے قرآن سناؤ، ہو سکتا ہے ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔ تو تمہارا معیار وہاں پر بھی جنگ و جدال نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہاں عدالت میں جاؤ گے تو تمہارا مقصد یہ نہیں کہ اسے ہرانا ہے، تمہاری جیت اس میں ہوگی کہ اسے سمجھا کے آؤ کہ تم نے جو بیان کیا ہے وہ مکتب تشیع کا نظریہ نہیں ہے۔ اور پھر یہی ہوا، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جو چیزیں میں نے ممبر پر بیان کی ہیں مجھے عدالت میں پیش کیا جائے، میں کتابوں سے ثابت کروں گا، علماء کو میرے سامنے پیش کرے، میں جواب دوں گا۔ اور جب ہم وہاں پر گئے، چند طلاب شیخ صاحب نے بھیجے جن میں سے میں بھی تھا، تو 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی، اور ایس ایس پی نے آخر میں کہا تھا کہ جناب آپ نے جس چیز کا دعویٰ کیا تھا 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک آپ اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم اپنے ساتھ صرف قرآن لے کے گئے تھے، اور قرآن کے اندر سے وہ آیات جو شیخ صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر، جن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بالکل واضح الفاظ میں